فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ نے ہم سبوں کے اس بات کی بھی توفیق دی کہ اس گھڑی میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر میں بلا کر فرض نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عنایت بخشی۔ ہم میں سے ایسے بھائی اور بہنیں بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک مہینے میں بھی اس فرض نماز سے دور رہے، اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے سے بھی وہ کوسا دور رہے اور روزہ نہیں رکھ پائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ کا ہزارہ شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ بہرحال ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یہ خبر ملی کہ آپ کو فجر نماز کے بعد چند منٹ گفتگو کرنی ہے، اور وہ توفیق اور موضوع جو مجھے دیا گیا وہ ہے آخرت کی تیاری اور مومنوں کی ذمہ داری۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ مومنون 18واں پارہ کی 4 آیتیں کریمہ تلاوت کی۔ پہلی آیت جو ہے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ قد کا معنی ہے یقیناً، فلاح کا معنی ہے کامیابی، فلاح کاشتکار کو بھی کہتے ہیں۔ فلاح کا لغوی معنی یہ بھی ہے کہ چیر پھاڑ کر دینا، جیسا کہ کسان زمین کو چیر پھاڑ کر بیج ڈال کر اگاتے ہیں۔ اور مومنون کا سیدھا سادہ معنی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ کل ملا کر فلاح پا گئے وہ لوگ، فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ پر بھروسہ کیا کہ وہی اللہ دیتا ہے، وہی اللہ دے کر چھین بھی لیتا ہے، وہی اللہ عزت کا بھی مالک ہے، وہی اللہ ذلت کا بھی مالک ہے، وہی اللہ خیر کا بھی مالک ہے، وہی اللہ شر کا بھی مالک ہے۔ اس بات پر بھروسہ رکھنے کا نام ہی ہے ایمان اور مومن۔ کل ملا کر اللہ نے فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بھروسہ کیا۔ اب ایمان اور مومن میں بہت ساری باتیں ہیں اور آئے دن ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ دوسری آیت جو آگے ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ بھی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جنہوں نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں میں خشوع خضوع حاصل کیا۔ نمازوں میں خشوع خضوع حاصل کیا، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا اور یہ سمجھ کر پڑھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رب کے سامنے کھڑا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے میں اپنی فریاد کو سنا رہا ہوں، رب کو اپنی بات کو کہہ سنا رہا ہوں کہ اے اللہ میرا دکھڑا تو سن لے، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، بہتر تو سبیل پیدا کرنے والا ہے، بہتر راستہ پیدا کرنے والا ہے۔ میں مشکل میں پھنسا ہوں، اے رب میں پریشانیوں میں پھنسا ہوں، تو ہمیں پریشانی سے دور کر دے۔ یہ کہہ کر ہم نماز کے اندر کھڑا ہے، نماز میں ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور ہم نماز کے اندر جو نماز کا حق اور حقوق ہے اس اعتبار سے اگر ہم نماز کو پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح کو پا لیے۔ اب ہماری رات کی جو نمازیں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے،
اللہ معاف کے ساتھ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول کرے. نماز پڑھ رہے ہیں، سر بھی کھجلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، معاف کریے گا. اور بھارت کے سمویدھان میں بھی ہے کہ بولنے کا اختیار سب کسی کو ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سے دل نہیں بھرتا، ہم بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے کہا، رب کا قرآن بول رہا ہے، رب کعبہ کی قسم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومنوں، میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں کہ اگر تمہارا امام فاسق اور فاجر بھی ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے تو تم اس کے ساتھ نماز کو ادا کر لو. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بغض و کینہ، برائی، حسد دور کرنے کا ہے یہ ایک مہینہ. اور اللہ نے اس مہینے کو اس لیے نازل کیا، یقین مانیے کہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، ٹھہر ٹھہر کے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ سے اس بات کا بھی بھیک مانگیے، توفیق مانگیے کہ نماز پڑھانے والا کوئی بھی پڑھا رہا ہے لیکن رب کا کلام پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر رہا، اس لیے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. دل مانے نہ مانے، رب کا قرآن بول رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بول رہا ہے. بہرحال بات کو یہی چھوڑ دیجیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تم نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرو، اللہ کی جستجو حاصل کرو، اللہ کی رضا کو تم پاؤ. اور تیسری آیت کریمہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات باتوں سے پرہیز کرو، فضول باتوں سے تم پرہیز کرو. تم ایسی بات نہ کہو جو کسی کو میری زبان سے نکلی ہوئی بات سے تکلیف ہو جائے. ہاں انسان ہے، مجھ سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں، میں فرشتہ نہیں اور کوئی انسان فرشتہ نہیں. انسان کی صفت ہے غلطی کرنا، لیکن غلطی کے بعد جھٹائی کرنے کو نہیں کہا. اللہ اور بندے میں یہی فرق ہے. اب گناہ کریے، رب کہتا ہے تم گناہ کر سے مجھ سے تم توبہ کرو، معافی مانگو، میں معاف کروں گا. رب کا یہی صفت ہے. اب بندے سے بار بار مانگیے گا تو تنگ آ جائے گا، اور رب سے بار بار مانگیے گا، رب کعبہ کی قسم اللہ خوش ہوتا ہے. ابھی دیکھیے نا، کوئی سائل کسی کے دروازے پر بار بار جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے اس کو تو دے دیا تھا، ابھی تو وہ تو آئے تھے، ابھی فلاں غریب آیا تھا، فلاں مدرسے کے لوگ آئے تھے. لیکن رب کا ایک صفت ہے کہ رب کہتا ہے تم بار بار مانگو، اور بار بار ہم اور آپ مانگنے آتے ہیں. نماز میں جو مزہ نہیں ملتا، ہم نماز کی صفت اور نماز کی خصوصیت کو نہیں جانتے. رب کعبہ کی قسم، نماز میں ہم آ کر بار بار رب سے مانگ رہے ہیں. ابھی ہمیں اور آپ کو اکثر نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، پھر باتیں لمبی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کا جو سارے جہاں کا پالن ہے. بہرحال والذین هم عن اللغو معرضون، کہ تم لغویات باتوں سے پرہیز کرو. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن بھی فلاح پا گئے ایمان اور نماز اور لغویات اور زکوٰۃ کو نکالتے ہوں تو کہا اللہ نے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو گئے اور فلاح کو پا لیے. اچھا میں ایک بات اور بھی بتا دوں، مسئلے کی بات. ایک طرف حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ ہے صدقہ خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے. زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا چاہیے، دیگر صدقات جو ہے وہ پردے میں دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کے تعلق سے جہاں اللہ نے نماز کے لیے 82 جگہ قرآن میں فرمایا ہے تو 83 جگہ زکوٰۃ کے تعلق سے.
اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر زکات واجب ہو جائے اور زکات نہ دے تو تم اس سے لڑائی کرو. اس لیے زکات جس پر فرض ہے اس کو زکات کھلم کھلا دینا چاہیے تاکہ اگلا اس سے نصیحت پائے اور سمجھے کہ یہ زکات ہے. بہرحال اب آتا ہوں میں اس طرف کہ مومن کی ذمہ داری. یہ آخرت کے بارے میں بات تھی. انشاءاللہ چند منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ شب قدر کی رات تھی. آپ سب جگہ بڑے خوش نصیب ہیں اور میں بھی کوشش کیا اپنے گھر پر. بہرحال 5ویں آیت ہم نے جو پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. رب کعبہ کی قسم رب ہی فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اللہ ہی فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہ تم لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو نفع کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو, لوگوں کو بھلائی بات کہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, لوگوں کو اچھی بات کی طرف لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو. ساتھ ہی اللہ نے جوڑا اور جو سب سے کڑی اور کڑوی بات ہے وہ یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہیں آ کر گاڑی پھنس جاتی ہے. نماز کی دعوت دے دیتے ہیں, بھلی بات کہہ جاتے ہیں, اچھی بات کہہ جاتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم بھی کر دیتے ہیں, لیکن برائی کا کام انجام دے رہا ہے میرا بیٹا, قاری صاحب لڑکا, حاجی صاحب کا لڑکا, حاجی صاحب کا پوتا, امام صاحب کا بیٹا یا سردار صاحب کا بیٹا یا ٹھیکیدار کا بیٹا. ہم اس کو نہیں روکیں گے, مومن اس کو نہیں کہتے. اللہ نے اس کڑی کو کاٹ لیے ہوتے لیکن اللہ نے اس کلام کے اندر دونوں باتوں کو جوڑا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ بھلائی بات کا بھی حکم کرو اور بری باتوں سے روکو. یہ قوم کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ پر ذمہ داری ہے, ہم پر ذمہ داری ہے کہ سماج میں اونچ نیچ ہو رہا ہے تو ہم اس کو پیارے محبت سے اسے سمجھائیں, روکنے کی کوشش کریں. دیکھیے خاندان کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے, خاندان کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہتے میری گٹیاری بات ہے, میرے خاندان کی بات ہے, میرا یہ فلاں کی بات ہے, یہ میرے رشتے دار کی بات ہے. نوجوانوں بزرگوں کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کا بیٹا, آپ کے خاندان کا لڑکا, آپ کا خاندان کا ذمہ دار, آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے نظروں کے سامنے فرشتے پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے. اس وقت کیا حشر ہوگا. اس لیے ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم بھلائی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائی باتوں سے بھی روکنے کی کوشش کریں. یہ ہم پر ذمہ داری ہے. بہت طرح کی باتیں ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں. آخر میں ایک بات اور کہہ جاؤں, کوئی فرشتہ نہیں ہے, سب انسان ہے, ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا. گناہ اور برائی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. یہ مہینہ اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے, ہم اس کی قدر کریں, بغض و حسد کینہ کو دور کریں. ہو گئی, اچھا بتائیے کتنا دن جینے کا تمنا ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی کہ ہم 100 سال بچیں گے؟ نہ جانے وہاں لگ جائیں گے, نہ جانے وہاں گر جائیں گے, کب موت ہو جائے گی. اس لیے موت سے آنے سے پہلے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس نے بغض لے کر گیا, کینہ لے کر گیا, اللہ اس پر جنت حرام کر دیا ہے. جنت اس پر حرام کر دیا ہے. بزرگوں, اللہ رب العالمین سے دعا گو کے بارے لا کہنے سننے سے زیادہ
ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.